اب اگر انتظامی لحاظ سے ویورز بات کریں تو بنیادی طور پر پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت 5 نظام تعلیم ہے بنیادی طور پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں، جس میں اگر ہم دیکھیں تو مدرسے ہیں، جو مدارس ہے وہ بھی تعلیم دے رہے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ سکولز ہیں بنیادی طور پر ان میں بھی 3 کیٹیگریز بنیادی طور پر بن جاتی ہے، اور اسی طرح سرکاری جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے ہیں بنیادی طور پر تعلیم دے رہے ہیں. تو اس وقت اگر پرائیویٹ پبلک سکولز تو یعنی سرکاری سکول تو وہ اس کے علاوہ ہیں کہ بنیادی طور پر اگر ہم جو پرائیویٹ سکولز ہیں بنیادی طور پر ان کی بات کریں تو اس وقت جو ہے پورے ملک میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے پرائیویٹ سکولز جو موجود ہیں، جو مختلف چینز میں بھی کام کر رہے ہیں یا مختلف گروپس کی شکل میں بنیادی طور پر کام کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پر 1 لاکھ سکولوں میں سے تقریباً 55,000 سکول وہ ہیں جو بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر جو موجود ہیں. اگر ہم ان سکولوں کے حوالے سے مختلف ان کی حوالے سے بات کریں تو بنیادی طور پر 2 کروڑ کے قریب بچہ ایسا ہے کہ بنیادی طور پر ان تعلیمی اداروں میں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں بنیادی طور پر ان میں تعلیم حاصل کرتا ہے. اور بنیادی طور پر 2.5 کروڑ کے قریب بچہ پاکستان میں ایسا ہے جو بنیادی طور پر سکولوں سے باہر ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان آپ ان کی تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، وہ تذکرہ بھی اس حوالے سے جو ہے مختلف تقریروں میں وہ کرتے بھی رہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو بنیادی طور پر جو پاکستان ہے اس میں بنیادی طور پر دینی مدارس کی تعداد کے حوالے سے بات کریں تو 35 لاکھ دینی مدارس پاکستان میں ہیں، اور 25 لاکھ جو بنیادی طور پر طلبہ ہیں اس مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان مدارس اور جو ایک طرح یہ اسکول ہیں ان میں بنیادی فرق صرف یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو بنیادی طور پر ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پنچ پوائنٹ ہے یا جو پنچ کرتا ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان میں بنیادی طور پر جو ایک طرح سے مالی مفادات یا مکمل مال کماؤ جسے ہم کہتے ہیں پورا ایک ڈھانچہ بنا ہوتا ہے، جس میں بنیادی طور پر تجارتی عنصر بنیادی طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور لیکن جو مدارس ہوتے ہیں ان میں بنیادی طور پر نہ صرف تعلیم مہیا فری میں کی جاتی ہے بلکہ رہائش اور جو کھانا پینا ہے وہ بھی مکمل طور پر فری میں پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو بہت زیادہ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے جو اب مڈل کلاس تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، لیکن جو مڈل کلاس ہوتا ہے لوور مڈل کلاس ہوتا ہے اس سے بھی جو نیچے سفید پوش طبقہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا خانہ بدوش جسے ایک مثال کے لیے لے لیں تو بنیادی طور پر وہ طبقہ جو بنیادی طور پر مدارس میں تعلیم بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جو ہے حاصل کرتا ہے. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو اسکول یہ کام کرتے ہیں بنیادی طور پر ان میں مختلف اقسام ہے. جو بنیادی طور پر کچھ اسکول ایسے ہیں جو گلی محلوں میں بنیادی طور پر قائم ہے، یہ دیہاتوں یا شہروں میں بنیادی طور پر گلی محلوں میں قائم ہے. اور بنیادی طور پر کچھ اسکول ہے وہ بنیادی طور پر انفرادی حیثیت میں بھی بنیادی طور پر جو کام کرتے ہیں، کچھ اسکول ہے وہ مختلف چینز میں کام کرتے ہیں. اسی طرح ہم ان اسکولس کو بنیادی طور پر آپ کے سامنے مختلف ناموں میں جو اسکول ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں بنیادی طور پر ان کو 2 گروپوں میں تقسیم کرتے ہوئے بیان کریں گے. سب سے پہلے تو ایلیٹ طبقہ ہے، یہ ایسے اسکول ہے جن میں بنیادی طور پر جو ہے امیر بچوں کے گھرانوں کے جو طلبہ ہے یا بچے ہیں بنیادی طور پر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان میں اگر ہم نام لیں تو بنیادی طور پر یہ بڑے جو ہے وہ پورے اسکول ہے جو چینز کی شکل میں کام کرتے ہیں، جن کے نیچے 100 سکول 50 30 20 جو ان کی چینز ہے. بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں تو بیکن ہاؤس سکولز ہے بنیادی طور پر سٹی سکولز ہے، گرامر سکولز اس میں ہم مثال لے سکتے ہیں لاہور گرامر سکولز کی. اس طرح پنجاب سکولز، آرمی پبلک سکولز، گیریزن سکولز، کیڈٹ کالجز، چاند باغ سکولز، ایچیسن کالج، آغا خان فاؤنڈیشن سکولز، انٹرنیشنل سکولز آف شوٹیفارٹ اینڈ نرویل سکولز، ہیڈ مکاوٹ سکول. بنیادی طور پر ان ایلیٹ جو سکولز ہیں بنیادی طور پر ان کا بنیادی طور پر شمار ہوتا ہے. اسی طرح ہم مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے لوگوں کو کریں تو بنیادی طور پر یہ جو سکول ہمارے یہاں عام طور پر موجود ہوتے ہیں بنیادی طور پر جو اپنا کچھ اسکول ان میں ایسے ہیں جو بنیادی طور پر اپنا ایک طرح سے اسلامی چہرہ بھی رکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اسلامی نام سے بنیادی طور پر یہ اسکول قائم ہے. ان میں نام لے تو دار ارقم سکولز، ہیرا سکولز، الائٹ سکولز، نالج سکولز، لیڈ سکولز، عثمان سکولز، قومی فاؤنڈیشن سکولز، ریئر فاؤنڈیشن سکولز، انٹرنیشنل اسلام یونیورسٹی سکولز، ریفا سکولز، دعویٰ سکولز، منہاج سکولز، دی ایجوکیٹرز، یقین ماڈل سکولز، نفاس سے منسلک ہزاروں سکولز. اور اس کے ساتھ لوور کلاس آبادی کو جو خدمات فراہم کرتے ہیں اس میں ریڈ فاؤنڈیشن سکولز، غزالی سکولز، حالات سکولز وغیرہ شامل ہے. اسی طرح کچھ تعلیمی ادارے جو نیم سرکاری اور نیم نجی ہوتے ہیں، ڈی ایس پی بھی ہم جسے کہلاتے ہیں، وہ ہر پنجاب کے ہر ضلع میں بنیادی طور پر موجود ہوتے ہیں. ان جو ادارے ہیں بنیادی طور پر ان اداروں کے بنیادی طور پر ان میں عنصر جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے جو ایک طرح سے ایک ہی چیز جو ان کے اندر موجود ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ ایک تو ہوتا ہے کہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے
انگلش میڈیم ان میں بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر یہ ترجیح دی جاتی ہے انگلش کو بنیادی طور پر، اور اس میں بنیادی طور پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر ان کا اصل جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ مال کمانا یا محض مال کمانا ہی ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو بنیادی طور پر یہ جو ہم نے اپر کلاس کے یا ایلیٹ اسکول کے نام آپ کو گنوائے، جس میں ایچیسن ہو گیا، آرمی پبلک اسکول ہو گئے، گیریزن اسکولز ہو گئے، بیکن ہاؤسز ہو گئے، بنیادی طور پر ان میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا مطمئن نظر بنیادی طور پر 3 چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں۔ ایک تو اسٹیٹس کے لیے بنیادی طور پر پڑھتے ہیں، اور بنیادی طور پر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر دوسرے یورپ کے اداروں تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے کے لیے بنیادی طور پر، کیونکہ وہ مکمل طور پر جو یہ ادارے ہوتے ہیں بنیادی طور پر ان میں مغربی تعلیم جو ہے بنیادی جو ان کا پورا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے اسی کے تحت دیتے ہیں، جس کا ہم ذکر بھی کریں گے۔ لیکن اور ساتھ ہی جو ہے بنیادی طور پر تیسرا جو ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر جو یورپ کا یا مغربی ممالک کا ویزا حاصل کرنا، اور چوتھا جو بنیادی طور پر چیز ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے، یہ بہت ہی ایک نہایت ہی تشویش کی بات ہے بنیادی طور پر جو ایک دوسروں کے ساتھ اعلیٰ یا ہم کہہ سکتے ہیں باثر خاندانوں کے جو ثبوت ہیں ان کے ساتھ دوستیاں یا سماجی تعلقات بنانے کے ایک طرح سے جو ہے وہ مواقع ایک طرح سے تلاش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی اگر ہم بات کریں کہ اگر ان تعلیمی اداروں میں اگر ہم بات کر لیں کہ یہ کتنا کماتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر بیکن ہاؤس سے لے تو اس حوالے سے جو ایک تجزیہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ ایک ماہانہ فیسوں کا ٹرن اوور ہے جو بنیادی طور پر بیکن ہاؤس کا وہ 3 ارب روپے ہے بنیادی طور پر۔ اس کے علاوہ کتابوں، کاپیوں، نال پوائنٹر، یونیفارم، بوٹس وغیرہ ان کی جو قیمت ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح ہم داخلہ فیس بچے کی لے لیں اور اسی طرح دوسرے معاملات وہ بھی اس کے علیحدہ ہے۔ اگر اسی طرح ہم دار ارقم کی لے لیں بنیادی طور پر اس کا ماہانہ ٹرن اوور یا ماہانہ جو فیسیں وہ اکٹھی کرتے ہیں جو یہ تقریباً 28 سے 30 کروڑ روپے بنیادی طور پر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کتابیں، کاپیاں اس طرح اس تناظر میں یہ بھی دیکھیں وہ بھی ان کی علیحدہ ہوتی ہے، اور فرنچائز فیسیں جو ہے وہ بھی اس مد میں جو ہے لاکھوں ڈالر وہ اس طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت تقریباً 2 کروڑ بچے ان تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو 40% بچے ایسے ہیں جو ان تعلیمی اداروں میں بنیادی طور پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پرائیویٹ اسکولوں میں بنیادی طور پر۔ اگر ہم پرائیویٹ اسکول کی ماہانہ فیس اوسط فیس 1000 روپے ان پرائیویٹ اسکول جو پاکستان کے اندر 1 لاکھ کے قریب ہیں جن میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، اگر 1000 فیس بنیادی طور پر رکھ لیں بچوں کی بنیادی طور پر فرض کرتے ہوئے، تو بنیادی طور پر یہ ہر ماہ بنیادی طور پر والدین سے تقریباً جو ہے 20 ارب روپے اکٹھا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بنیادی طور پر اگر سال پر اس کو تقسیم جمع کرے تو بنیادی پر 240 ارب روپے جو بنیادی طور پر جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایڈمیشن دے گا اخراجات وہ اس کے علاوہ ہیں جو ہم پیچھے ذکر بھی بنیادی طور پر کر چکے ہیں۔ اب یہ بنیادی طور پر جو ایلیٹ سکولز ہیں جس میں ہم نے بڑے بڑے سکولوں کا آپ کو نام گنائے بنیادی طور پر، ان سکولوں میں او لیول، اے لیول بنیادی طور پر یا IGCSE کا سلیبس جو بنیادی طور پر پڑھایا جاتا ہے، جو کہ امریکہ کی یونیورسٹی برطانیہ کی آکسفورڈ یا جرمنی، فرانس یا کینیڈا کے جو امتحانات ہیں وہاں سے یا وہاں کے بورڈوں کے ساتھ یہ ان سکولوں کے جو معاملات ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، انہی اداروں سے بنیادی طور پر یہ اپنے امتحان دیتے ہیں، انہی اداروں کے یہ سرٹیفکیٹس بنیادی طور پر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ یورپ میں بنیادی طور پر منتقل ہوتے ہیں، اور شفقت محمود جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں ان کے بچوں کا شمار بھی انہی لوگوں میں بنیادی طور پر ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے جو جتنے بھی بنیادی طور پر لوگ ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے بنیادی طور پر، اسی طرح جب وہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بیرون ممالک میں یا بیرون ملک کے بورڈوں میں تعلیم دیتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ بنیادی طور پر جو ہر سال تقریباً 60 ارب روپے جو ہے بیرون ملک منتقل کرتے ہیں، جو بنیادی طور پر ان اداروں میں یا ایلیٹ طبقوں میں یا جو ہم کہہ سکتے ہیں چیفز اسکولز بناتے ہیں، چیفز تعلیمی ادارے ہیں ان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر 60 ارب روپے وہ سالانہ منتقل کرتے ہیں کہ اے لیول، او لیول یا دوسرے امتحانات باہر کے بورڈوں میں دینے کے لیے، اور اس بورڈوں کی ڈگریاں انہیں کی ڈگریاں اور امتحان حاصل کرنے کے بعد بنیادی طور پر وہ ملک سے باہر بنیادی طور پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر یہ جو ہم نے اسکول گنوائے، بیکن ہاؤس اسکولز، سٹی اسکولز، گیریزن آرمی پبلک اسکولز، ڈویژنل ڈسٹرکٹ پبلک اسکولز، کیڈٹ کالج، ایچسن، چاند باغ اسکول، فروبل اسکولز، یہ جتنے بھی بنیادی طور پر اسکولز ہیں یہ بنیادی طور پر ان میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ سول اور فوجی بیوروکریسی، جاگیردار سیاستدان، جو جرنیل بنیادی طور پر ہمارے ہیں ان کے، اور ججز اور جنرلز کے چشم و چراغ جسے ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر
पढ़ते हैं। अब बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने ये तमाम जो इक़दामात उठाए, अब इन तमाम चीज़ों का आपको दलाइल और सामने रखते हुए आप किस तरह से इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि बुनियादी तौर पर जो जज का बच्चा हो, एक बड़े से सहाफ़ी का बच्चा हो, और बुनियादी तौर पर सिविल फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी एक सियासतदान जागीरदार का बच्चा हो, वो तो इन अदारों में तालीम हासिल करे, वो बुनियादी तौर पर बाहर के बोर्डों को इम्तहान दे, और फिर इम्तहान भी उनका अपना एक तरीक़ाकार जिसमें ओ लेवल, ए लेवल, जिसमें सारा रिसर्च वर्क होता है, और अंग्रेज़ी उनका एक तरह से ज़रिया तालीम हो, और फिर वहाँ यहाँ से मुल्क से निकल वो दूसरे ममालिक में ही चले जाते हैं बुनियादी तौर वीज़े हासिल करने के बाद, बुनियादी तौर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बुनियादी तब जब वो ढेर उम्र होते थे तो पाकिस्तान में आते हैं, तो इलेक्शन लड़ते, फिर हम कहते हैं ये नया चेहरा कहाँ से आ गया। तो बुनियादी तौर पर जब ये हम देखते हैं तो ये चीज़ें दर हकीकत एक तरह से तबकाती जो निज़ाम है उसकी वाज़ेह एक दलील है। अब हम बात करते हैं कि बुनियादी तौर पर इन जो स्कूलों में बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इन ही हज़रात को बुनियादी तौर पर होते हैं, और यही तालीमी पॉलिसियाँ बनाते हैं। तो ये किस तरह से मुल्क के अंदर जो है एक इस तरह का यकसा निसाब तालीम नाफिज कर सकते हैं। अब अगर मौजूदा निसाब तालीम की बात करें तो जो अभी 5वीं तक हुआ है नाफिज, उसमें जो हमने आपको इकदार वैल्यू एजुकेशन के नाम से गिनवाई थी, बुनियादी तौर पर उलमा कराम को ने इसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया, और रजिस्ट करने के बाद बुनियादी तौर पर ये इस शक्ल में दोबारा आया, क्योंकि ऐसी तजावीज़ भी बाज़ हज़रात ने दी कि आप इस्लामियात को ख़त्म कर दें। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स इस्लामियात को ख़त्म करने के वाले से बात कर रहा है बुनियादी तौर पर उसका सेकुलर लिबरल पूरी अमेरिकन हुकूमत की तरफ से जो प्रेशर है वो हम जिक्र इस वीडियो में नहीं करते बुनियादी तौर पर, फिर बात लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरह से प्रेशर को वो एक तरह से बर्दाश्त करते हैं, वो एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस जिसे हम कह सकते हैं वो डालना चाहते हैं या वो डालते हैं बुनियादी तौर पर। और बुनियादी तौर पर इनके बच्चे जो बुनियादी तौर पर वो इन्हीं अदारों में पढ़ने वाले जो है बुनियादी तौर पर वो उनके पास यूरोप का एक तरह से उनके पास इम्तिहानी वो तरीक़ाकार के तहत इम्तिहान देते हैं और सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, और यही पाकिस्तान की जो बुनियादी तौर पर पॉलिसी जो बुनियादी तौर पर बनाती है। आप देख लें 17 से ऊपर के ग्रेड के जितने भी ऑफिसर हैं या सिविल ब्यूरोक्रेसी में, इन्हीं जो बुनियादी तौर पर अफराद के जो है लोग तालीम हासिल करते हैं। तो बुनियादी तौर पर ज़रिया तालीम जो बुनियादी तौर पर उर्दू ज़बान जो बुनियादी तौर पर होना चाहिए, तो बुनियादी तौर पर वो दर हकीकत किसी माने में नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का पास फैसला भी आ चुका है कि उर्दू को नाफिज किया, जो पाकिस्तान के आइन के अंदर इस चीज़ का वादा किया गया था 1973 के आइन में कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को नाफिज किया जाएगा सरकारी ज़बान के तौर पर पूरे मुल्क के अंदर कौमी ज़बान के तौर पर। लेकिन बाद में जो है इलाकायत को ही दर हकीकत जो है उसके अंदर ही हम आगे बढ़े, बुनियादी तौर पर किसी ऐसे मामले की तरफ न बढ़ सके कि बुनियादी तौर पर जिसके अंदर एक तरह से कौमियत जो बुनियादी तौर पर जो हमारा नज़रिया पाकिस्तान तक करारदाद मकासद या आइन की 31वीं शिक जिसमें इस चीज़ की ज़मानत है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है उनको एक ऐसा माहौल फराहम किया जाएगा कि वो इस्लामी कानून इस्लाम के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, और उनके मामलात में जो है वो दर हकीकत इस्लाम को नाफिज शामिल करने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी, और कोई भी शिक गैर इस्लामी हदीसों कुरान और हदीस से बाहर जो है वो जो कानून साजी इस्लामी के अंदर जो है बुनियादी तौर पर असम्बली के अंदर नहीं हो सकी, इस बात की ज़मानत देता है। तो बुनियादी तौर पर इन अगर बात करें तो जो बुनियादी तौर पर इन अदारों में पढ़ने आप सिविल ब्यूरोक्रेसी में देख ले जा, दूसरे बुनियादी तौर पर CSS का एग्ज़ाम या मुकाबले का इम्तहान ही ले लेते, बुनियादी तौर पर आप देखते हैं कि वहाँ पे उसको अंग्रेज़ी में रखा गया कि कितने बच्चे उसकी रेशो देख लें कि जो बुनियादी तौर पर पास करते हैं, तो एक आला ज़हीन बच्चा जो बुनियादी तौर पर होता है वो भी आखिर में आके इस रेशो के साथ जब लोअर मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है बुनियादी तौर पर रह जाता है कि उसके पास अंग्रेज़ी की वो बुनियादी तौर पर स्किल्स नहीं होती। फंक्शनल अंग्रेज़ी हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, बुनियादी तौर पर जो अंग्रेज़ी हमें पढ़ाई जाती है वो बुनियादी तौर पर यही मिस्टर चिप्स पढ़ा दिया, ये 2-4 मज़मून जो बुनियादी तौर पर पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन फंक्शनल अंग्रेज़ी के बुनियादी तौर पर ज़बान के तौर पर किसी चीज़ को सिखाना कि ज़बान सीखना मकसद है, बजाय के तौर पर आप इधर उधर की बातें करें, वो मामला नहीं किया जाता। तो अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बुनियादी तौर पर ये एक तरह से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अब जो तलीमी निज़ाम 5वीं तक जो नाफिज किया बुनियादी तौर पर, उसमें बुनियादी तौर पर जो इस्लामियात है उसको उर्दू में रखा गया है, उर्दू को भी उर्दू में रखा गया है। लेकिन अब बाकी जो साइंस की किताबें हैं, सोशल स्टडीज़ की किताबें हैं, जनरल नॉलेज की किताबें, जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी अंग्रेज़ी में हैं। अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ, बुनियादी तौर पर ज़बान की क्या अहमियत होती है।